Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all my dear students. Telling lies. Here the ayat of Surah Jasiyah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wailul likulli affakin asim. Woe to every sinful liar. हाय है, बर्बादी है उन हर उस झूठे के लिए जो झूठ बोलता है. Lying is a sin, and Allah has cursed those who lie. Sinful people use lies to cover up their evil habits. झूठ एक गुनाह है जो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर, झूठे लोगों पर जो झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, उन पर लानत भेजी है, जो अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुराई को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं. They start by telling small lies but soon develop the habit of lying all the time. झूठ एक ऐसी आदत है, अगर इंसान को छोटी छोटी चीज़ों पे, पहले तो छोटी चीज़ों पे बोलने की आदत होती है और वो बढ़ते बढ़ते बुरी आदतों पे डाल देता है और फिर इंसान के अंदर वो आदत बन जाती है कि वो हर बात में झूठ बोलने लगता है. तो हम देखेंगे कि इंसान झूठ कब बोलता है, यानी सच बात बोलने की उसके पास हिम्मत नहीं होती, या सच्चाई से उसको क्या चीज़ रोकती है, डर, या फिर उसका कोई चीज़ का नुकसान. तो शैतान हमेशा हमारे दिल में डर पैदा करता है कि हमको नुकसान हो जाएगा, या हमको ये उनको, या बड़ों से, या जब बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो माँ बाप की डांट से डर के झूठ बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए झूठ बोलते हैं. अगर इंसान को झूठ बोलने की आदत होती जाए और वो झूठ पे झूठ बोलते जाता है, तो उसके दिल पे, यानी जब एक पहला झूठ बोलता है तो उसके दिल पे एक ब्लैक डॉट आता है, और अगर ये आदत उसकी बन जाए, वो हर बात में झूठ बोलने लगे या मजाक में भी झूठ बोले, तो उससे भी हमको बचना है. झूठ की आदत जब हो जाएगी तो बोलते बोलते उसके झूठ की वजह से उसके दिल का जो ब्लैक डॉट है वो बढ़ते बढ़ते उसका पूरा दिल काला हो जाएगा. और झूठ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़े बड़े गुनाह करने पर मायल करती है. तो हमको झूठ के करीब भी नहीं जाना है, यानी झूठ से बचना है. The liars lose the trust of others when they say something nobody believe them. और दूसरा नुकसान ये है झूठ का कि हम लोगों का भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाता है और उस पर कोई भी यकीन नहीं करता. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते उससे मील दूर, यानी कोस मील दूर चले जाते हैं, उससे दूर हट जाते हैं फरिश्ते, उसके करीब नहीं आते हैं. इवन व्हेन दे स्पीक द ट्रूथ नोबडी बिलीव्स देम. अगर जो झूठ बोलने वाला है, जब उसके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, यानी लोगों को पता चलता कि ये आदमी झूठा है, इन्हें कभी भी झूठ बोलता है, अगर कभी ना कभी उन्हें सच भी बोल रहा है, तो उसकी बात का यकीन कोई नहीं करते, क्योंकि उसको लोग झूठ बोलते हुए पाए थे. द लायर्स डू नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड. तो झूठे लोग होते हैं, उनके कोई रियल फ्रेंड नहीं होता. एवरीबडी ट्रस्ट ट्रूथफुल पीपल. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was known as as-Sadiq, the truthful one, and by the people of Makkah. यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 ईयर्स में as-Sadiq और al-Amin के टाइटल से नवाजा गया था. यानी अरब के पूरे बड़े बड़े जो लोग थे, जो बड़े कुरैश के सरदार थे वहाँ के, तो वो सब मिलकर आपको टाइटल देते और as-Sadiq और al-Amin के नाम से आपको जानते, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते थे. लेकिन यहाँ पे आप नबी नहीं बनाए गए थे अभी. अल्लाह ने आपको 40 साल में नबूवत के काम पे फायज किया. तो आपकी जो पर्सनालिटी थी वो पहले से ही बहुत मशहूर हो चुकी थी. यानी अल्लाह ताला ने जो काम आपको दिया
وہ آپ کی اچھائی کو دیکھ کر، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برائی سے آپ پاک صاف تھے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبی بنایا، یعنی آپ کی پرسنالٹی پہلے سے ہی بہت زیادہ مشہور تھی اور آپ سچے تھے. They all trusted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and knew him to be a truthful person. As Muslims, we should follow the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and try to be always truthful. Truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to paradise. یعنی سچائی کا راستہ ہم کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی کا راستہ ہم کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. We must always avoid lies. Some people tell lies to gain some benefit. Some tell lies to harm and hurt others. Some tell lies for the fun of it. We must avoid all kinds of lies. The Quran advises us and shun the word that is lie. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو. جھوٹ کی ممانعت اس لیے بھی ہے کہ جھوٹ انسان کی اوورآل ڈیولپمنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے رزق گھٹ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے رزق میں. یعنی جھوٹ ایمان کا نقصان بھی ہے اور مال کا بھی. People know that a sinful liar does not distinguish between right and wrong. He is willing to do anything that will benefit him. The words lie, the among جو سب سے جھوٹوں میں سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 144. Who does more wrong than one who invites a lie against Allah to lead mankind astray without knowledge? Certainly Allah guides not the people who are zalimun. جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور لوگوں کو جھوٹے راستے پر لے کے جائے وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے، گنہگار ہے اور ظالموں میں سے. He does not even mind harming his friends or family for the smallest personal gain. A sinful lie is not liked by Allah. A person who has been cursed by Allah cannot be blessed by anyone. جس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہو وہ اس پر پھر اللہ کی یا کسی اور کی بھی کوئی برکت نہیں آ سکتی. There was no behavior more hated to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم than lying. یعنی جو سب سے برا مانا گیا ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ ہر فساد کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے گناہ کرنے پر مائل کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں. یعنی اللہ کا ڈر تقویٰ ہے، اور اچھے اخلاق جب آتے ہیں جب انسان کے اندر سچ بولنے کی عادت ہو، اللہ کا ڈر ہو. He must either ask for Allah's or await his punishment, forgiveness or wait for his punishment. The signs of hypocrite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is said, whoever has these 4 habits he is a sure hypocrite. یعنی منافق کی 4 نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. And whoever has any one of these habits he has one of the characteristic of hypocrite. He is advised to give it up. اگر کسی کے اندر اس میں سے ایک بھی چیز اگر ہے تو اس کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ منافق جو ہے، یعنی منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور اسلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے. The 4 characteristic of hypocrite as follows here. کیا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے پہلے تو وہ جھوٹ بولتا ہے،
اینڈ دوسری چیز وین ہی از انٹرسٹیڈ وتھ ٹرسٹ، اور وہ اس ٹرسٹ کو توڑ دیتا ہے. جب اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو اس بھروسے کو توڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتا ہے. When he has a dispute with someone he uses foul language، اور غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، غلط لینگویج استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. تو یہ 4 نشانیاں جو ہے منافق کی ہے. اگر اس میں سے ایک بھی ہمارے اندر ہے تو اس کو ہم کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان ایک برائی کی طرف اگر جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر انوالو ہوتے جاتا ہے. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے ان تمام برائیوں سے بچنے کی اور سچ بولنے کی، کیونکہ سچ نیکی کا دروازہ ہے اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے. ہم کو پرہیز کرنا چاہیے جھوٹ سے اور جھوٹے رویے سے، جھوٹی شہرت سے، جھوٹی تعریفوں سے، جھوٹے مذاق سے اور جھوٹے خواب بیان کرنے سے. ان تمام چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچ بولنے کی توفیق دے اور ہم کو ہمارے ایمان کو صحیح راستے پہ چلائے اور ہمارے ایمان کو بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.